قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا اس پہیلی کا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کا نام لیا جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ خاموشی، سائلنس۔ خاموشی صرف نام ہی لے لیں اس کا تو ٹوٹ جاتی ہے، یہ اتنی نازک ہے۔ خاموشی انسانی رویوں میں ایک بہت اہم رویہ ہے، ہمارے موڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارا موڈ یہ طے کرتا ہے کہ ہمیں خاموشی پسند ہے یا نہیں۔ ہم خاموشی پسند نہیں کرتے جب ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم شادمانی کرنا چاہتے ہیں، ہم خوشی منانا چاہتے ہیں، ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہماری خوشی کے وقت میں کوئی آئے اور ہم سے بات کرے اور ہم اسے بتا سکیں کہ میں کتنا خوش ہوں۔ لیکن کچھ وقت زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں کہ جب انسان پسند نہیں کرتا کہ کوئی بات ہو، بلکہ اسے سائلنس، کوائٹنس، خاموشی پسند ہوتی ہے۔ ایسے لمحے زندگی میں آ جاتے ہیں کہ جب ہمارا دل کرتا ہے کہ اگر کوئی دور سے کوئی گاڑی گزر رہی ہے تو اس کی آواز بھی مجھے کیوں آ رہی ہے، کوئی کسی گھر میں کوئی میوزک بج رہا ہے تو وہ کیوں میرے کانوں تک آ رہا ہے، میرے گھر میں ہی برتن کیوں گرا ہے، میرے ارد گرد لوگ بات کیوں کر رہے ہیں، اور ہمیں اس وقت خاموشی پسند آتی ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے موڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور انسان سمجھتے ہیں کہ خاموشی کب کب اختیار کی جاتی ہے، کب کب انسان پسند کرتا ہے کہ خاموش رہا جائے، اور کب کب دل کرتا ہے کہ کاش یہ خاموشی ٹوٹے اور کوئی ہلا گلا ہو، کوئی انجوائمنٹ ہو، کوئی فن ہو زندگی میں۔ تو ہم سب الگ الگ وقتوں میں خاموشی کی بابت الگ الگ سوچ رکھتے ہیں۔ ہمارے احساسات، ہماری فیلنگز، ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز سائلنس ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہم انسان اپنی خاموشی کی عادتوں کو، خاموشی کی پسند اور ناپسند کو سمجھتے ہیں، لیکن کوئی ہے جس کی خاموشی ہمیں دکھ دیتی ہے، جس کی خاموشی ہمیں پریشان کر دیتی ہے۔ ہمارے پیارے، ہمارے عزیز، ہمارے بہت قریب رہنے والے لوگ، یا جو ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں، بھلے وہ فاصلوں میں ہم سے دور ہی کیوں نہ ہوں، لیکن دل کے قریب ہوں، تو ہمیں ان کی خاموشی پسند نہیں آتی۔ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے وہ خاموش ہو جائیں تو ہمیں پسند نہیں آتا۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ بات کریں، کیوں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے؟ کیا اس خاموشی میں کوئی بھید ہے؟ کیا خاموشی میں کوئی راز چھپا ہے؟ خاموشی کا کوئی مقصد ہے؟ Is there any mystery or secret or purpose behind this silence؟ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو میرا بہت beloved ہے، he is my loved one، تو میرے ساتھ اس نے خاموشی کا رویہ کیوں رکھا؟ Why he or she is silent؟ تو ہمیں دکھ ملتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس پہ۔ ہم سوچنا شروع کرتے ہیں، کیوں یہ خاموش ہے؟ کیوں میرے فون کا جواب نہیں دے رہا؟ کیوں میرے میسج کا جواب نہیں دے رہے؟ اب تو خطوں کے زمانے رہے، اب ٹیکسٹ میسج ہیں اور فون کالز ہیں، ویڈیو کالز ہیں۔ جب کوئی اگنور کرتا ہے یا جواب نہیں آ رہا ہوتا، ہم میں سے سب کو ایکسپیرینس ہوگا، تجربہ ہوگا کہ ہم جس سے بات کرنا چاہیں اور وہ ہم سے بات نہ کر رہا ہو، ہم اس کی آواز سننے کو ترس جاتے ہیں۔ We become anxious، ہمیں تکلیف، فرسٹریشن ہو جاتی ہے۔ تو خاموشی کبھی ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، خاص طور پہ ان کی جن سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں گے تو ہمارے دل کو اچھا لگے گا۔ آج اس دنیا میں، اس ماحول میں سب پریشان ہیں، لاک ڈاؤن سے پریشان ہیں، اگر کرونا سے نہیں ہے تو لاک ڈاؤن سے پریشان ہیں، کاروبار کے بند ہونے سے پریشان ہیں، اپنی زندگی کے
محدود ہو جانے سے پریشان ہیں، اور ہر کسی کو یہ انتظار ہے کب ختم ہوگا، اور اس سوال کا جواب صرف ایک ہستی کے پاس ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر ایک انسان کی زبان پہ ہے، لیکن جواب صرف ایک ہستی کے پاس ہے کہ جو اس زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے اس سب کا خالق خدا ہے۔ Only Creator, Almighty God has the answer to this question, that when this will come to an end۔ سب پوچھ رہے ہیں، سب سوال کر رہے ہیں، سب دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جواب نہیں مل رہا۔ ہم سب فکر مند ہیں، جواب کیوں نہیں مل رہا؟ خدا خاموش ہے۔ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، لیکن خدا جواب نہیں دیتا۔ خدا بتا نہیں رہا کہ کس وقت ان حالات کا اختتام ہوگا، اور خدا کی خاموشی ہم سبوں کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ تو ضروری ہو گیا ہے سیکھنا خدا کی خاموشی کے بارے میں۔ The silence of God، خدا کی خاموشی۔ ہمارا خدا جس پہ ہمارا ایمان ہے وہ بات کرتا ہے، وہ بولتا ہے، اور اس نے کہنے سے سب کچھ بنا دیا، اور وہ نبیوں اور رسولوں سے بات کرتا، ایمانداروں سے بات کرتا رہا، اور اس کا کلام جو اس نے کیا وہ کتاب کی صورت میں ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ خدا تاریخ میں ثابت ہوتا ہے، بات کرتا رہا، وہ بات کرتا ہے، اور خدا کا کلام بتاتا ہے اور قوموں کے معبود محض بت ہیں، ان کے منہ ہیں پر بولتے نہیں، لیکن ہمارا خدا زندہ خدا بات کرتا ہے۔ اور عبادت کے شروع میں جو میں نے بلاہٹ کے لیے زبور پڑھا، زبور نمبر 29، وہ خدا کی آواز کی بابت بتاتا ہے کہ وہ کتنی گرجدار ہے، وہ کتنی زوردار ہے، وہ کتنے جلوے والی ہے، وہ کتنی حشمت والی ہے۔ خدا کی آواز اس کے بات کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ سو خدا بات کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی خدا کی آواز کی، اور اس وقت زمین پر ساری دنیا خدا سے بات نہیں کر رہی، خدا سے پوچھ نہیں رہی، خدا کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ اکثر لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان ملینز لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کی ذات پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور انہیں توقع ہی نہیں ہے کہ خدا ہے اور وہ کوئی بات بھی کرے گا۔ اور ہم ایماندار بھی جو نام نہاد نامینل بیلیورز ہوتے ہیں، ہمارے بھی دلوں میں کبھی یہ چاہت نہیں رہتی کہ خدا ہم سے بات کرے، ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ خدا مجھ سے بات کرے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس کا بات کرنا کتنا ضروری ہے، اور خدا کی خاموشی ہمیں لگتی ہے کیونکہ ہم کبھی تیار ہی نہیں ہوتے اس کی آواز سننے کو۔ تو سنیں کیسے؟ خاموش لگے گا۔ سو ہم کبھی تیار ہی نہیں ہوتے اس کی آواز سننے کے لیے۔ بنی اسرائیل تیار نہیں ہوتے تھے سننے کے لیے، کہتے تھے موسیٰ تو ہی بات کیا کر، ہم نہیں سننا چاہتے، ہم میں برداشت نہیں ہے خدا کی آواز کی، ہم تیار نہیں ہیں سننے کے لیے۔ تو جو تیار ہی نہیں ہے سننے کے لیے، اس کو خدا کی خاموشی کیا اثر ڈالے گی؟ دوسری بات، کبھی ہم اس کی آواز پہچان نہیں پاتے۔ وہ بولتا ہے، وہ بات کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی بات ہی نہیں کرتا۔ اکثر ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے کوئی سوال کریں، بات کریں، ایک دوسرے کمرے میں ہو، سوال کیا جاتا ہے میری فلاں چیز کہاں پہ ہے، تو آواز آ جاتی ہے فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، تو آواز نہیں پہنچتی دوسرے کمرے تک یا اس گھر کے اس حصے تک، تو پھر بندہ چل کے آتا ہے اور پوچھتا ہے میں نے کتنی بار پوچھا ہے وہ فلاں چیز کہاں پہ ہے، تو آگے سے جواب آتا ہے میں نے اتنی ہی بار بتایا کہ فلاں جگہ پڑی ہے۔ آواز پہچان نہیں پاتے، اس کو ریکگنائز نہیں کر پاتے، تو ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے بات ہی نہیں کی۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کی آواز کی پہچان نہیں ہوتی۔ We don't recognize his voice۔ کبھی یہ ہوتا ہے فون پہ بات کریں
تو جن کے ساتھ اکثر بات ہوتی ہے ان کو اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، ہیلو بھائی کیا حال ہے، اگلا سمجھ جاتا ہے یہ کون ہے۔ کئی ہیں کہ جن کا آواز کا انداز آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس طرح مجھے کون بلاتا ہے، ہمیں پہچان ہوتی ہے آوازوں کی اور ہم جلدی سے پہچان لیتے ہیں۔ لیکن خدا کے معاملے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بات چیت میں کبھی انگیج نہیں ہوئے، ہم نے خدا کے ساتھ گفتگو میں کبھی شمولیت اختیار نہیں کی، ہم نے کبھی خدا کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت نہیں کی، اس لیے ہمیں اس کی آواز کی پہچان نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بول رہا تھا۔ فون پہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی ماں بیٹیاں ان کی آپس میں آوازیں میچ ہوتی ہیں، ان کی آواز ایک جیسی محسوس ہوتی ہے، اور میرے لیے بالخصوص ایسے گھروں میں میرے جو رشتہ دار ہیں جن میں بیٹیاں بھی اب جوان ہو گئی ہیں اور ان کی مائیں ہیں، بات کرتا ہوں تو مجھے اندازہ لگانا پڑتا ہے یہ ہیلو کس نے کہا ہے، کبھی کبھی کنفرم کرتا ہوں کہ آپ کون بات کر رہے ہیں، کیونکہ آواز میں مشابہت آ جاتی ہے اور مجھے پہچاننا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ماں بات کر رہی ہے یا بیٹی بات کر رہی ہے۔ دنیا میں بہت سی آوازیں آتی ہیں ہمیں، لیکن ان میں ہمیں پہچان نہیں ہو پاتی کہ یہ خدا کی آواز تھی، تو اس وجہ سے بھی ہم سوچتے ہیں وہ خاموش ہے۔ ہم خدا کی آواز سننے کو تیار نہیں ہوتے تو لگتا ہے وہ خاموش ہے، ہم خدا کی آواز پہچان ہی نہیں سکتے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ خاموش ہے، حالانکہ وہ بول رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے وہ بول ہی نہیں رہا۔ تو یہ دوسری وجہ ہوگی کہ ہمیں لگتا ہے خدا خاموش ہے۔ سمویل چھوٹا بچہ تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا ہے، وہ بھاگ بھاگ کے اپنے استاد کے پاس ایلی کاہن کے پاس جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اماؤس کی راہ پر اپنے شاگردوں کے ساتھ ہو لیا اور وہ بات کر رہے ہیں، وہ اسے پہچان ہی نہیں رہے، ان کو نہ اس کی آواز کی پہچان ہے نہ انہوں نے اسے پہچانا۔ تو یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آواز پہچانی نہیں جاتی۔ خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں شاگردوں کے ساتھ تو بادل گرجا، خدا باپ نے بات کی، کئیوں نے کہا کہ بادل گرجا ہے، کئیوں نے کہا نہیں فرشتے آئے ہیں، خدا نے بات کی ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ یہ صرف نشان دیا گیا تمہیں پتہ چلے۔ وہ پہچان نہ پائے شاگرد کہ یہ خدا بات کر رہا تھا، یہ فرشتے بات کر رہے تھے، یہ بادل گرجا تھا، پہچان نہیں ہو پاتی کیونکہ آواز ہمارے مائنڈ میں، ہمارے کانوں میں رجسٹر نہیں ہو پاتی، ہم اسے فیڈ نہیں کر پاتے، ہم اسے پہچان نہیں پاتے کہ یہ کس کی آواز ہے۔ اور پھر کبھی غیر متوقع انداز میں ان ایکسپیکٹڈ وے میں خدا بات کرتا ہے۔ sometimes he speaks in an unexpected way۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح وہ آئے گا، وہ بادشاہ آئے گا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے گا اور وہ فتح کرے گا اور وہ بادشاہت لے لے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ خدا ایسے بات کرے گا کہ جیسا زبور 29 میں لکھا ہے کہ گرجدار آواز کے ساتھ، لیکن خدا ایسے بھی بات کرتا ہے جس کی ہمیں توقع نہیں ہوتی، وہ بالکل چھوٹی سی ہلکی سی آواز میں بات کر دیتا ہے، بہت دبی ہوئی آواز میں، ان ویری وسپرنگ وے، بہت سافٹ اور جینٹل وائس میں وہ بات کر دیتا ہے، جیسے اس نے ایلیاس سے کی تھی۔ آندھی آئی، آگ گزری، زلزلہ آیا، لیکن خدا ان میں نہیں تھا۔ پھر ہلکی سی آواز آئی، اور وہاں پتہ کیا لکھا، جب وہ ہلکی سی سافٹ اور جینٹل آواز بھی آئی تو ایلیا نے منہ چھپا لیا، کیونکہ اس کی ہلکی سی آواز بھی ایلیا سے برداشت نہ ہوئی۔ تو گرجدار آواز کیوں ہم انتظار کرتے ہیں اس کا؟ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ خدا اس طرح سے بات کرے گا، غیر متوقع طور پہ خدا بات کرتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ وے میں خدا بات کرتا ہے۔ کئی سال پہلے میں جب گجرانوالہ میں تھا تو میں کسی بات پہ بہت پریشان تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حالات کیسے درست ہوں گے، مشکلات تھیں، کوئی پریشانیاں تھیں، کوئی ٹینشن تھی۔ تو میں سڑک پہ چلنا شروع ہو گیا، اکیلا سڑک پہ چل رہا ہوں اور خدا سے بات کر رہا ہوں کہ تو کیوں خاموش ہے، تو کیوں میری بات نہیں سنتا، تو کیوں مجھے جواب نہیں دیتا، تو کیوں میری مدد نہیں کرتا، میں ان حالات میں پھنسا ہوا ہوں، میں ان مشکلات سے نکل نہیں پا رہا، اور میں صرف اور صرف تیری طرف دیکھتا ہوں کہ تو کب مجھے ان حالات سے نکالے گا، تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا۔ میں
گجرانوالہ شہر میں سڑک پہ جا رہا ہوں، سڑک کے کنارے چل رہا ہوں، اور دل ہی دل میں خدا کے ساتھ یہ شکوہ کر رہا ہوں کہ تو کیوں جواب نہیں دیتا، تو کیوں خاموش ہے، تو کیوں میری مدد نہیں کرتا، اب بس ہو گئی ہے۔ ایلیا کی طرح میں نے کہہ دیا بس ہو گئی ہے، مجھ سے اب یہ ٹینشنز، یہ فکریں برداشت نہیں ہوتی۔ اچانک ایک آٹو رکشہ میرے ساتھ آ گیا سڑک پہ، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ جانا ہے، میں نے کہا نہیں۔ وہ آگے گیا اور اس نے رکشہ میرے سامنے بالکل کر کے کھڑا کر دیا، بالکل میرے سامنے۔ اب میں نے اس کو پیچھے سے دیکھا، رکشے کی بیک پہ کچھ لکھا ہوا تھا، میں نے اسے پڑھا تو وہاں لکھا تھا، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں نے وہ پڑھا، جب میں نے وہ لفظ ختم کر لیے پڑھنے، اس آٹو رکشہ والے نے سپیڈ بڑھائی اور چلا گیا۔ جب تک میں اس عبارت کو، اس رائٹنگ کو پڑھ نہیں پایا، وہ میرے آگے آگے رہا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے پڑھ لیا، وہ سپیڈ بڑھا کے نکل گیا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ This was the way he spoke to me۔ یہ وہ طریقہ تھا کہ جس میں اس نے مجھ سے بات کی۔ میں توقع کر رہا تھا کہ شاید وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور مجھے زوردار لاؤڈ سپیکر میں وہ مجھ سے بات کرے گا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے میرے لیے ایسا انتظام کیا جس کی میں توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ آٹو رکشہ میرے سامنے آیا، پہلے اس نے کہا کہ بیٹھنا ہے، میں نے انکار کیا، میرے سامنے آ گیا اور میں پڑھ پایا وہ عبارت، اور پھر میں نے جان لیا کہ خدا نے مجھ سے بات کر دی ہے، وہ میرے حالات بدل دے گا، اور سچ مچ خدا نے حالات بدلے میرے۔ This is the way how God speaks to his people in unexpected way۔ خدا بات کرتا ہے عجیب طریقوں سے، ہم پہچان نہیں پاتے، ہم انہیں observe اور ریڈ نہیں کر پاتے، ہم اسے ریکگنائز نہیں کر پاتے، پہچان نہیں سکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خاموش ہے۔ خدا کے ناموں میں ایک نام عجیب ہے۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عجیب ہے۔ اور یسوع مسیح کے ناموں میں، کیونکہ خدا ہے، اس کے ناموں میں جو لکھوایا گیا ایک نام، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ اور پہلا نام ان 5 ناموں میں عجیب ہے۔ وہ ہے عجیب، وہ عجیب طریقوں سے کام کرتا ہے۔ ہم خدا کو لمٹائز نہیں کر سکتے۔ ہی از انلمیٹڈ گاڈ، اور اس کے بولنے، بات کرنے کے انداز، لہجے، طریقے، مینرز، ویز ڈیفرنٹ ہیں۔ ضروری ہے وہ ایک ہی طرح سے بات کرے؟ کسی بھی طرح سے بات کر سکتا ہے۔ یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ وے میں بات کرتا ہے اور ہم پہچان نہیں سکتے۔ خدا بات کر رہا ہوتا ہے، پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو خدا نہیں ہے، یہ تو انسان ہے، یہ تو خدا نہیں ہے، یہ تو میرے سامنے ایک پوسٹ آ گئی ہے جو میرے سوشل میڈیا پیج پر ہے، یہ تو خدا نہیں ہے، یہ تو بائبل پڑھتے ہوئے میرے سامنے ایک آیت آ گئی ہے، یہ تو خدا نہیں ہے کیونکہ یہ تو پاسٹر ہے، خدا کا بندہ ہے، خادم ہے، یہ کوئی خدا ہے؟ ہم توقع کرتے ہیں کہ خدا جیسا ہمارے ذہن میں امیج بنا ہوا ہے، ایک بڑی بزرگ ہستی ہے، بادلوں پر ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، تاج اس نے پہنے ہوئے ہیں، فرشتے اس کے آگے پیچھے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں خدا اس سے آ کے بات کرے گا، لیکن اس کے انداز الگ ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ خدا خاموش ہے۔ خدا بات کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی آواز سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ خدا بات کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی آواز پہچان نہیں پاتے۔ خدا بات کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو کسی اور صورت میں دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن وہ نرالے اور عجیب انداز میں ہمارے سامنے آ کے بات کرتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں خدا نے مجھ سے بات نہیں کی، خدا خاموش ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر تھوڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم خدا کو خاموش سمجھتے ہیں یا خدا واقعی خاموش ہے۔
اب فرق ہے ان دو باتوں میں. خدا واقعی خاموش ہے, ٹرولی ہی از سائلنٹ, اور وی assume that he is silent. کیا واقعی خدا خاموش ہے یا پھر ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ خاموش ہے؟ اب اس میں فرق انسان کو کرنا پڑے گا. اگر ہماری پہچان خدا کے ساتھ اچھی ہے, ہم اس کی آواز کو سننے کے عادی ہیں, ہم اس کی آواز کو کبھی کبھی پڑھنے کی بھی عادی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ کبھی کبھی سنائی دینے والے الفاظ میں نہیں, لکھے ہوئے الفاظ میں بھی بات کرتا ہے. ہمیں پہچان ہونی چاہیے, پھر ہم طے کریں خدا خاموش ہے یا میرے اندر کوئی کمی ہے کہ میں سن نہیں رہا یا سمجھ نہیں پا رہا. تو یہ 3 باتیں ہیں جن میں ہمیں بالخصوص خود سوچنے کی ضرورت ہے. کیا میں خدا کی آواز سننے کو تیار ہوں؟ کیا میں خدا کی آواز کو پہچانتا ہوں؟ اگر خدا ایسے طریقے سے مجھ سے بات کرے کہ جس کی مجھے توقع نہیں تھی, تو کیا پھر بھی میں خدا کی آواز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں؟ مثال میں نے جان بوجھ کے نہیں لکھی تھی, لیکن وہ تو گدھی کو آواز دے کے بات کر لیتا ہے. ہم تو پھر انسان ہوتے ہیں نا. تو کیا معلوم کسی دن میں جا رہا ہوں, راستے میں رکشے والا آ گیا, رکشے کے تھرو اس نے مجھ سے بات کر دی. تو کیا معلوم کسی دن میں سڑک پہ جا رہا ہوں تو کوئی جانور میرے پاس آ جائے اور مجھ سے بات کرے کہ تو کیا کر رہا ہے, خدا تجھ سے یہ چاہتا ہے. تو ہو سکتا ہے اپنے آپ کو پہلے پریپیئر کرنا ہے, پھر خدا کی خاموشی پہ بات کرنی ہے. یہ بات سچ ہے کہ خدا کبھی کبھی خاموشی بھی اختیار کرتا ہے, اور اس کی خاموشی بہت پریشان کرتی ہے. وہ ایمانداروں کو بے قرار کر دیتی ہے. سچ ہے کہ خدا خاموش ہوتا ہے, اور اس کی خاموشی بھلے ساری دنیا میں انسانوں کو یکساں محسوس نہ ہو, لیکن ایمانداروں کو ضرور بے قرار کر دیتی ہے. اور یہ تاریخ میں ثابت ہوا ہے کہ جب جب خدا نے اپنے لوگوں سے بات کرنے میں وقفہ کیا, جب جب خدا نے اپنے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے میں پاز لیا, تو اس کے لوگوں کے دلوں میں عجیب خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے. وہ اینکشیس ہو گئے, وہ پریشان ہو گئے, کچھ فرسٹریٹڈ ہو گئے, کچھ اداس ہو گئے, کچھ خود کو تنہا محسوس کرنا شروع ہو گئے. خدا کی خاموشی ایمانداروں کو بے قرار کرتی ہے. عام انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اسے خدا کی آواز کی عادت نہیں ہے, اسے خدا سے بات کرنے کا احساس نہیں ہے, اسے اس خوشی اور شادمانی اور تسلی اور امید کا تجربہ نہیں ہے کہ جو خدا سے بات کرنے سے ملتی ہے. اس لیے بہت سی دنیا کو تو فرق نہیں پڑتا, لیکن ایماندار بے قرار ہو جاتے ہیں. ایوب بے قرار ہوا تھا کہ تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا. زبور 35, زبور 39, زبور 83 اور زبور 109. تو کیوں خاموش ہے؟ اور زبور 22 جس کی تلاوت آج کی گئی, تو کیوں خاموش ہے, تو کیوں دور کھڑا ہے. ایمانداروں کو اپنی زندگی میں جب خدا خاموش محسوس ہوا, جب خدا کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی, خدا کی طرف سے کوئی پیغام اور کوئی رویا نہیں آئی, کوئی ویژن نہیں آیا, تو وہ اینکشیس ہو گئے, بے قرار ہو گئے, ان کے جذبات بگڑنا شروع ہو گئے, وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور وہ چلا اٹھے, تو کیوں خاموش ہے, تو کیوں خاموش ہے, تو کیوں مجھ سے بات نہیں کرتا. کیا میں اور آپ خدا کی خاموشی میں ایسے بے قرار ہوتے ہیں؟ جب ہمارا کوئی پیارا ہم سے بات نہیں کرتا تو ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, پریشانی, الجھن
اور ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. ہمارے گھر کا فرد کیوں نہ ہو، جب وہ ہماری باتوں کا جواب نہ دے، ہم سے بات نہ کرے، تو ہمیں ذہن میں 100 طرح کے خیالات آتے ہیں کہ اس کے من میں میرے بارے میں کیا چل رہا ہے، اس کے ذہن میں خاندان کے بارے میں کیا چل رہا ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، کیا الجھن ہے کہ یہ خاموش ہو گیا ہے. سو ایمانداروں کو خدا کی خاموشی پہ بے قرار ہو جانا چاہیے، تڑپ جانا چاہیے، ان کے اندر ایک آگ بھڑک جانی چاہیے کہ خدا تو کیوں خاموش ہے. یہ ایمانداروں کا چلن ہے، یہ ایمانداروں کی عادت ہے، یہ ان کا روحانی عمل ہے کہ جب خدا کو خاموش دیکھا تو چلا اٹھے کہ تو کیوں خاموش ہے، تو کیوں مجھ سے بات نہیں کرتا. سو ایماندار بے قرار ہوتے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا کا جیسے ہر ایک فعل، ہر ایک لفظ، ہر ایک کام پرمعنی اور با مقصد ہوتا ہے، تو اس کی خاموشی بھی ایسی ہی ہوتی ہے. خدا کے ہر ایک لفظ اور کام کی طرح اس کی خاموشی بھی پرمعنی اور با مقصد ہوتی ہے. خدا کوئی لفظ منہ سے نہیں بولتا جس کا مقصد یا معنی نہ ہو. خدا وہ کام نہیں کرتا جس کا کوئی مقصد یا جس کا کوئی معنی نہ ہو. اس نے کہا تو چیزیں بن گئیں. وہ بات کرتا ہے تو اس کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا، وہ کام پورا کر کے آتا ہے، بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، مؤثر ہے، ہر ایک دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ ہتھوڑے کی مانند ہے، وہ آگ میں تپائے ہوئے سونے اور کندن سے بھر کے ہے. خدا کا ایک ایک لفظ با مقصد ہے، پرپسفل ہے اور بامانی ہے، میننگ فل ہے. اسی طرح خدا کی خاموشی بھی ایک مقصد اور ایک معنی رکھتی ہے، جسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، کیونکہ وہ فضول خدا نہیں ہے، فارغ اور ویلا خدا نہیں ہے. وہ ہر کام اور ہر بات مقصد سے کرتا ہے. تو اس کی خاموشی بھی ایک مقصد کے تحت ہے اور اس میں معنی اور بھید چھپے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ خدا ہے اور اس کے خیال ہمارے جیسے نہیں ہیں. ہم اس کے خیالات کو پرکھ نہیں سکتے. کوئی اس کے خیالات اور ارادوں کو پورے طور پر جان نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود کسی پر ظاہر نہ کرے کہ میں کیا چاہتا ہوں. خدا بات کرتا ہے تو جب تک وہ خود نہ بتائے کہ میں نے کیوں یہ الفاظ ادا کیے اور یہ کلام کیا، کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور خدا جب فیصلے کرتا ہے تو اس کے فیصلوں کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ نہ سمجھائے. اسی طرح خدا کی خاموشی کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جب تک وہ خود نہ سمجھائے. وہ راست ہے، he is righteous, he is good. اس میں کھوٹ نہیں، خدا میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. اس لیے اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اور اس کے خیال اور فیصلے ہمارے ادراک، ہماری پہنچ سے بڑے ہیں. ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے پوری طرح سے. اور خدا کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. بالکل یہ مت سمجھیں کہ خاموشی عدم موجودگی ہے. خدا کی خاموشی یہ ظاہر نہیں کرتی کہ وہ وجود ہی نہیں رکھتا. خدا خاموش ہے. کیوں ہے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا ہے نہیں. احمق اپنے دل میں کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، لیکن خدا ہے. اور ایماندار جب تڑپتے ہیں کہ تو کیوں خاموش ہے، تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے اس کی باتوں کا مزہ چکھا ہوتا ہے، پہلے انہوں نے اس کی خوبصورت الفاظ کی اس چاشنی کو، sweetness of his words they have tasted before. انہوں نے اس کے کلام کی شیرینی پہلے چکھی ہوئی ہے، انہوں نے اس کے کلام کا لطف پہلے لیا ہوا ہے. اب وہ لطف مل نہیں رہا، اب وہ بات نہیں کر رہا، وہ محبت مل نہیں رہی، تو اس لیے وہ تڑپ اٹھتے ہیں کہ تو کیوں خاموش ہے، تو کیوں مجھ سے بات نہیں کرتا.
وہ جنہیں خدا کی رفاقت کا تجربہ نہیں ہے، وہ جنہیں خدا کی سویٹنس کا، اس کی شیرینی کا، اس کی مٹھاس کا تجربہ نہیں ہے، وہ خدا کی خاموشی پہ کیا چلائیں گے؟ انہیں تو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا مس کر رہے ہیں۔ خدا کی خاموشی یہ ظاہر نہیں کرتی کہ وہ ہے ہی نہیں۔ ایماندار تڑپتا ہے کہ خدا مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ وہ مٹھاس، وہ محبت مجھے، وہ شفقت اور وہ خلوص، وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ دلیری، وہ طاقت مجھے نہیں مل رہی۔ تو اگر خدا خاموش کبھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ ہے، لیکن اس وقت ایک مقصد کے تحت کوئی اس کا مصلحت ہے اس کی، تو وہ خاموش ہے۔ خدا کی خاموشی اس کے کانوں کا بھاری ہونا نہیں ہے۔ The silence of God doesn't mean his deafness، کہ وہ بہرا ہو گیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے کان بھاری نہیں جو سن نہ سکیں۔ وہ بہرا نہیں ہے کہ جو سن نہیں رہا اور جواب نہیں دے رہا۔ یہ جتنے لوگ گونگے ہوتے ہیں نا، بچپن ہی سے جو گونگے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ایک بات طے ہے کہ وہ اس لیے بھی بول نہیں پاتے کیونکہ ان کے سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ They can't speak because they can't listen۔ الفاظ ہم وہ بولتے ہیں جو سنتے ہیں اور وہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارا ذہن، برین ہمارا اسے پروسیس کرتا ہے اور وہ بچہ پھر بولنا شروع کرتا ہے وہ الفاظ جو اس کے کانوں میں پڑتے ہیں۔ تو جو سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا۔ تو یہ مت سمجھیے کبھی کہ خدا بول نہیں رہا کیونکہ وہ سنتا نہیں ہے، وہ ڈیف نہیں ہے، اس کے کان خراب نہیں ہیں، وہ بہرا نہیں ہے۔ He can listen، وہ سنتا ہے۔ بلکہ خداوند یسوع مسیح نے تو بتایا تھا متی کی انجیل میں کہ وہ تو تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اسے سننے کی حاجت نہیں، وہ انسانوں کی ضرورتوں کو پہلے ہی سے سمجھ لیتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے۔ اور پھر زبور 139 میں لکھا ہوا ہے کہ تو میرے خیال کو دور ہی سے پرکھ لیتا ہے۔ جو کچھ میرے من میں چل رہا ہے، جو کچھ میرے ذہن میں چل رہا ہے، خدا ان خیالوں کو، ان تھاٹس کو پہلے ہی سے جانتا ہے۔ وہ انسان کے دلوں اور گردوں کو جانچنے اور جاننے والا ہے۔ وہ سمجھتا ہے ہماری فیلنگز کو، وہ سمجھتا ہے ہماری نیڈز کو، وہ سمجھتا ہے ہمارے ایموشنز کو، وہ سمجھتا ہے ہمارے سارے احساسات اور جذبات کو۔ اسے پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا اٹھ رہا ہے، اسے پتہ ہے ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ ہمارے خیالوں کو دور ہی سے پرکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، جانچ لیتا ہے۔ وہ تو ہماری خوابگاہ کی بھی چھان بین کرتا ہے۔ کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ علیم کل ہے۔ He is omniscient۔ He knows everything۔ سب معلوم ہے خدا کو۔ سو خدا کی خاموشی نہ تو اس کی غیر حاضری کو ظاہر کرتی ہے اور نہ اس کے بہرے ہونے کو۔ اور خدا کی خاموشی اس کی لا تعلقی کو بھی ظاہر نہیں کرتی۔ خدا کی خاموشی اس کا لا تعلق ہونا نہیں ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں اس لیے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں کسی مجلس میں، کسی میٹنگ میں، کسی محفل میں، کسی ایونٹ میں، بڑے انڈیفرنٹ ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ انڈیفرنٹ نہیں ہے، وہ لا تعلق نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خاموش ہے تو اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم سے۔ اس کی خاموشی یہ ظاہر نہیں کرتی کہ وہ لا تعلق ہے معاملات سے۔ وہ ہر چیز سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ آسمان بھی اس کا ہے، زمین بھی اس کی ہے، جہان اور اس کی کل معموری بھی اس کی ہے، اور ہر ایک گھرانہ اسی کے نام سے نامزد ہے۔ تمام مخلوقات اس کی ہے۔ وہ ہر ایک وجود رکھنے والی شے سے،
ہر ایک متنفس سانس لینے والے سے، اپنی ساری مخلوق سے، چاہے آسمانوں میں ہے، خواہ زمین میں ہے، خواہ زمین کے نیچے ہے، کائنات میں بکھری پھیلی ہے، وہ ہر ایک چیز سے تعلق رکھتا ہے، وہ کنسرنڈ ہے، وہ خاموش ضرور ہے لیکن وہ لا تعلق، انڈیفرنٹ نہیں ہے. He is not disassociated. سو خدا کی خاموشی اس کا لا تعلق ہونا ظاہر نہیں کرتی، اور خدا کی خاموشی یہ بھی نہیں ظاہر کرتی کہ وہ کمزور ہے، وہ ویک ہے، کچھ کر نہیں سکتا اس لیے چپ ہے. کیونکہ ہم انسان ہوتے ہیں نا، مقابلہ نہیں کر سکتے کسی کا، تو کہتے ہیں جی چپ ہی چنگی ہے، خاموش ہی رہو. ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے خاموش رہو. ہم اس جھگڑے میں نہ پڑیں، ہمارا نقصان ہوگا، خاموش رہو. ہم اس کام میں ہاتھ نہ لگائیں، خاموش رہیں. خدا اس لیے خاموش نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، اس کی خاموشی کو کمزوری مت جانیے. He is not weak. He is all powerful. سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، پولس رسول کی معرفت کے فرض کیا اگر مان بھی لو کہ جی وہ کمزور ہے، اس کی کمزوری بھی انسانوں کی طاقت سے زیادہ زوراور ہے. وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ سب چیزوں کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. سب کچھ اس نے بنایا ہے، سب کچھ وہ سنبھالتا ہے، سب چیزیں اس کی نگاہ کے سامنے ہیں. He is all powerful. تو اس لیے یہ مت سوچے کہ وہ خاموش ہے تو کمزوری کی وجہ سے خاموش ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا اس لیے چپ ہے. He is all powerful. اس کی تو کمزوری بھی تمام مخلوقات کے زور سے زیادہ، کیونکہ ہر ایک مخلوق کو زور اسی نے دیا ہے. کبھی خدا ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے، یہ بھی ریزن ہوتی ہے. ایک ہمارے بچے جو باغی ہو جاتے ہیں نا، جو ہماری بات نہیں سنتے، جو ہمارا کہا نہیں مانتے، ڈس اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے وہ بچے جو ہمارے نافرمان ہو جاتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں. تو پھر بڑے بزرگ کہتے ہیں اب اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے خاموشی بہتر ہے. خدا ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت روکنے کی کوشش کی تجھے، میں نے بہت سمجھایا تجھے، میں نے کئی طرح سے تجھے سمجھایا لیکن تم باز نہیں آئے، اس لیے اب میں خاموش رہوں گا. چند ہفتے پہلے میں نے تعلیم دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ خدا کسی سے بدی نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف الاؤ کر دیتا ہے کہ تم اپنی تیار کی ہوئی ایول میں، اپنی پریپیئرڈ ایول میں، اپنی تیار کی ہوئی بدی میں پھنسنا چاہتے ہو تو پھنس جاؤ، میں تمہیں نہیں بچاؤں گا. میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں، میں اپنے دل کو شکنجوں میں کس لیتا ہوں. یہ سایہ کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ضبط کرتا ہے، خاموش رہتا ہے. وہ خود کہتا ہے میں نے بڑا ضبط کیا، خاموش رہا میں تمہاری حرکتوں، ان باتوں کی وجہ سے جو تم کرتے ہو. تم انسان بہت برائی کرتے ہو اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ. اور زبور 50 میں خدا فرماتا ہے اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے. تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا. تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے. تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے. تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا. تو نے میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. تو اپنی بری حرکتوں اور عادتوں میں اتنا الجھ گیا تھا، تو نے میرے لفظوں کی بے توقیری کر دی ہے، تو نے میرے لفظوں کو بے حرمت کر دیا ہے. You have insulted my words. جہاں لفظوں کی قدر نہ ہو وہاں لفظ ضائع نہیں کیے جاتے. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم اپنے قیمتی موتی
سوروں کے آگے مت پھینکو، وہ روندتے ہیں، وہ ان سے کچھ سیکھتے نہیں۔ خدا خاموش ہو جاتا ہے ہم انسانوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے۔